حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم آئے شرکت کر رہے ہیں اس لیے تاکہ رحمت والے نبی کی رحمت کا کچھ حصہ ہمیں مل جائے۔ ہم شرکت کر رہے ہیں شفیع روز جزا کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں حصہ مل جائے۔ ہم بیٹھے ہیں اس علم و فضل والے نبی کے جلسے میں تاکہ ہمیں نبی کے علم و فضل سے کچھ حصہ مل جائے۔ بات ہے اس وقت کی جب 571 ہجری کا سینچری کا وقت تھا، جب انسان کا دشمن تھا، جب اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھی۔ مائک آپریٹر صاحب اگر ای کو کم کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ جب انسانی قدروں کو، اخلاقیات کو ختم کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، جب انسان کا دشمن بڑا چھوٹے کو مارنے پر ہر وقت تلا ہوا تھا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی تھی، زمیندار تھا تو غریب پر اتیاچار کرتا تھا، اگر طاقتور تھا تو کمزور کو نشانہ بناتا تھا۔ یعنی انسان تو موجود تھا مگر انسانیت موجود نہ تھی۔ اور عالم تو یہ تھا کہ بچی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس قصور پر زمین میں دفن کی جا رہی ہوں، آخر میرا قصور کیا ہے نہیں معلوم تھا۔ عورتوں کی حالت یہ تھی کہ منڈیوں میں ان کو کھڑا کر کے بیچ دیا جا رہا تھا۔ ماں اس بات پر آنسو بہا رہی تھی، آخر میرا بیٹا مجھے منڈی میں لا کر کیوں کھڑا کیا ہے، مگر بیٹا ماں کے آنسوؤں کو نہ سمجھ پایا۔ بھائی اپنی بہن کو لا کر منڈی میں کھڑا کر دیا، اور جن ہاتھوں میں بھائی کو کنگن پہنا کر اپنے گھر سے ودا کرنا تھا، وہ بھائی اپنی بہن کی ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر اب بازار میں لے کر اس کو بیچنے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ بیٹی آج جو نعرہ لگاتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، اور شہروں کی تو بات مت کرو، ماڈرنٹی کے نام پر، نئے زمانے کے نام پر اسلام کی شکل کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کے قوانین کو گھروں سے باہر نکال کر اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سنو اے صنف نازک، اے اسلام کی مقدس خواتین، ذرا دیکھو اس محمد عربی جس کا تم میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہو، اس نے تمہیں کیسا وقار دیا۔ جب عورت کو جس کا شوہر مر جاتا اسے ابھاگن سمجھ کر اٹھنی پر بٹھا کر شہر شہر قریہ قریہ گلی گلی میں گھمایا جاتا، اس کی عزت و آبرو کا جنازہ نکالا جاتا اور اس کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا، اس کے ساتھ نہ کوئی کھانے والا نہ کوئی پینے والا۔ یعنی عورت تو موجود تھی مگر عورت کو وہ مقام حاصل نہ تھا جو مصطفیٰ کے آنے کے بعد حاصل ہوا۔ یعنی ہر طرف ظلم و بربریت کی انتہا تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس وقت کچھ موحدین تھے، کچھ رب کی ذات پر ایمان و ایقان رکھنے والے تھے، جو ایک خدا کے آگے سجدہ ریز رہتے تھے، مگر جب دیکھتے تھے کہ انسانوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے بتوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا ہے، ایک خدا کو چھوڑ کر کوئی پیڑ کے آگے جھکا ہے، کوئی دریا کے آگے نمن کر رہا ہے، کوئی سورج کو پروان کر رہا ہے، اور یوں ہی نہیں کوئی آگ کے آگے بیٹھ کر اس کی پرستش، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یہی بات دیکھ دیکھ کر
ان نور والوں کے دل جل رہے تھے. اسی عالم میں جب مظلوم کی آہیں عرش اعظم سے ٹکرانے لگی، جب بے بس بیوائیں آہو فغا کا عالم بپا کر کے رب کائنات سے عرض کرنے لگی، پروردگار آخر صنف نازک کا کب تک مذاق بنایا جائے گا؟ کب تک اس کی آبرو ریزیاں کی جائیں گی؟ کب تک عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی؟ اور موحدین خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے، اے پروردگار یہ دل جل رہا ہے، اس دل کو سکون دینے والا کب آئے گا؟ تیری ذات کو چھوڑ کر لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی عالم میں جب انسان آہو فغائے کر رہا تھا، اسی وقت حضرت آمنہ کے گھر میں بشارت ہوئی تھی. کہا کہ اے آمنہ سنو، تمہارے گھر میں اب وہ آنے والا ہے، ایسا آنے والا ہے کہ جس کی آمد سے دنیا کے اندر جو ہے تاریکیاں چھٹ جائیں گی، نور ہی نور پھیل جائے گا، انسان کو اس کا کھویا ہوا وقار مل جائے گا. انسان پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پر انسان کو جو ہے انسان کے ساتھ انصاف ہونے لگے گا. معزز سامعین کرام، صبح 12 تاریخ کی صبح شادی کے وقت مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو سجا کر دنیا والوں کو بتایا، او دنیا والوں سنو، میں تجھے آج اس نبی کو دے رہا ہوں، آج میں اس رسول کو زمین پر بھیج رہا ہوں، میں اس اولی جو ہے کائنات کے وجہ کائنات جو ہے وجہ کل فقہ کو بھیج رہا ہوں، مقصود کائنات کو زمین پر بھیج رہا ہوں. اگر جس کو میں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا. اللہ اکبر. دنیا میں بھیجنے کے بعد کہا کہ سنو، میں نے اس کو یوں ہی نہیں بھیج دیا، میں نے تمام کائنات کے اندر آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے 7 آسمان پیدا کیے، آسمان اول کو میں نے اپنے لیے رکھا اور تمام باقی آسمانوں کے اندر جس مخلوق کو چاہا میں نے پھیلا دیا. پھر میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، 7 زمینوں میں ہر زمین پر جس کو چاہا میں نے بسا دیا، لیکن میں نے اپنے محبوب کے لیے اس زمین کو چنا. اللہ اکبر. اس زمین کو چننے کے بعد میں نے عرب کے اس خطے کو چنا کہ جہاں پر ریگستانی علاقہ ہے، اس خطے میں نے مکہ کے شہر کو چنا. اور سنو، بس اتنا ہی نہیں، میں نے چننے کے بعد جگہ تو میں نے چنی ہی، لیکن میں نے انسانوں کا بھی انتخاب